جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کے اندر کبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا داعی ہوں۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عاجزی بھی پیدا کرنی۔ وقال اننی من المسلمین، میں خود کدھر عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وقال اننی من المسلمین، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کے اندر کبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر عجب پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا داعی ہوں۔ اس کے اندر کوئی تکبر پیدا ہو رہا ہے، کبر پیدا ہو رہا ہے، نہیں۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عاجزی بھی پیدا کرنی۔ وقال اننی من المسلمین، میں خود کدھر عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب دعوت کو شروع کہاں سے کریں گے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ جب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ جو میرا جسم، میری روح، میرا دل، میرا دماغ، میرے اعضاء، میری زندگی، سب سے پہلے اسلام کی امپلیمنٹیشن مجھے اپنے آپ پر کرنی ہوگی۔ اگر میں اپنے آپ پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروں گا، اگر میں اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کروں گا، اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کروں گا، لیکن اگر میرا اپنا کردار ہی ٹھیک نہ ہو، اسلام کے اعتبار سے اخلاقی طور پر جو ہے وہ کمزور ہوں، اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے ٹھیک ہے باتیں پھیلیں گی اور جو ہے وہ علم بھی پھیل جائے گا، لیکن جو اصل چیز ہے کہ انسانوں کی تربیت ہونا اور انسانوں کا کردار کا بننا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ بس خوبصورت باتیں ہیں اور خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن کھوکھلے ہیں، خالی ہیں، کیونکہ ہم کردار کے غازی نہیں ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں سارے کے سارے، لیکن کردار بالکل خالی ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، تم جو ہے اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کا کردار جو ہے وہ بہترین ہو۔ اگر اس کا کردار ٹھیک ہوگا، جہاں پر بھی وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا، وعظ و نصیحت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ کردار کے اعتبار سے کیسے تھے؟ آپ کا دشمن بھی آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، دشمن بھی۔ حضرت سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک، اور جب وہ قیصر کے دربار میں کھڑے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں چاہتے ہوئے بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محمد کی کوئی بات کروں، کوئی ایسی اس کی اخلاقی کمزوری بیان کروں، اس کی کردار کی کوئی ایسی چیز بیان کروں کہ جس سے اس کے دل کے اندر ان کی نفرت بیٹھے، لیکن چاہتے ہوئے بھی میں بیان نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے اندر ایسی کوئی چیز تھی نہیں۔ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے، دشمن بھی کہے کہ نہیں سب باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کا کردار اور اس کے اخلاق جو ہے سب سے افضل ہے، یہ کردار کے اعتبار سے بڑا متقی آدمی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جتنا مشکل کام یہ ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ بہترین ٹوپی پہننا، بہترین جبہ پہننا اور خوشبو لگانا، یہ تو ظاہر ہے، اس ظاہر سے ایک طبقہ تو آپ سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اصل کردار کے جو شاہد ہوتے ہیں، جو گواہی دینے والے ہوتے ہیں ناظرین، وہ آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ آپ کے قبیلے والے ہوتے ہیں۔ شہادت اور گواہی اگر بیوی دیتی ہے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس سے اچھا میں نے انسان کوئی نہیں دیکھا، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے بد کردار ہے،
اس شخص کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، تو کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ بیوی کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ بیوی جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کمرہ شیئر کرتی ہے، باتھ روم شیئر کرتی ہے، زندگی شیئر کرتی ہے اس کے ساتھ۔ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کتنے پانی کے اندر ہے، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا جو تقوی ہے وہ کس لیول کے اوپر ہے۔ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کا تقوی کس لیول کے اوپر ہے۔ شہادت تو وہ ہے جو آپ کی والدہ محترمہ دیں کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر اگر آپ زیرو ہیں تو وہ ماں کہے گی کیا پوری دنیا میں پھرتا ہے لیکن میں بیمار پڑی ہوئی ہوں، میری خدمت تک تو کرتا نہیں، مجھے پوچھتا تک تو ہے نہیں، اور اتنا بد اخلاق آدمی ہے، کبھی بھی جو ہے اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسی لیے تو آج ہمارے الفاظ کے اندر تاثیر نہیں ہے، اس لیے تو آج جو ہے ہم کھوکھلے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں کسی کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اولیاء کرام تھے، وہ تو صرف دیکھتے تھے کسی کی طرف تو اس کا دل جو ہے موم ہو جاتا تھا اور وہ جو ہے پکل جاتا تھا اور ان کی وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ آج ہم ڈیرے ڈال لیں تو پھر بھی ہدایت کی ہوائیں نہیں پھیلتی۔ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر آپ نے دعوت اللہ کا کام شروع کرنا ہے اور آپ نے خیر کا کام شروع کرنا ہے تو اپنی ذات سے شروع کریں۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اس دن پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔